نبی پاک صاحب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو مجھ پر اتنی مرتبہ درود پاک پڑھے گا کل بروز قیامت میں اس سے مصافحہ کروں گا۔ اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ سرکار جب نظر کرم فرما دے اس کے بعد کا معاملہ آسان ہو جائے گا، لیکن یاد رکھے کہ آخرت میں پہلا حساب نماز۔ آئیے انشاءاللہ میں اسی موضوع کو لے کر چلتا ہوں۔ کہتے کہ ایک شخص تھا، وہ بیابان جنگلوں میں سے گھومتا ہوا سمندر کے کنارے پہنچا۔ اس نے دیکھا کہ سمندر کنارے کچھ خوبصورت پتھر نظر آئے اسے۔ اس نے سارے پتھروں کو اٹھایا اور اپنی جھولی میں بھر لیے۔ گھومتا گھومتا ایک باغ میں پہنچا جہاں دیکھا کہ آم کے درخت ہے اور اس پر پھل بھی نظر آ رہے ہیں۔ اس نے اس پتھروں کو آم توڑنے کے لیے استعمال شروع کر دیا۔ وہی باغ میں وہاں کے بادشاہ تھے، ان کے خادمین وہاں پر حاضر تھے۔ کچھ پتھر ان کے خادمین کو بھی لگا تو بادشاہ نے اپنے خدام کو بھیجا کہ بھیجے یہ دیکھو کون شخص ہے جو باغ میں پتھر پھینک رہا ہے۔ کچھ ہی دیر کے بعد ان خادمین نے ایک دیہاتی شخص کو بادشاہ کے سامنے پیش کر دیا۔ بادشاہ نے سے پوچھا کہ ذرا یہ بتاؤ کہ یہ پتھر تم کہاں سے لائے ہو؟ اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت میں سمندر کے کنارے ٹہل رہا تھا، مجھے یہ خوبصورت پتھر بہت اچھے لگے، ان کو میں نے جھولیوں میں بھر لیا اور پھرتا پھراتا اس باغ میں آ پہنچا اور پھل توڑنے کے لیے میں نے اس کو استعمال کر لیا۔ بادشاہ نے کہا کیا تم جانتے ہو کہ یہ پتھر کیا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ بادشاہ نے کہا کہ یہ پتھر دراصل انمول ہیرے تھے جس کو تم نے نادانی کے سبب ضائع کر دیا۔ اب وہ جو شخص تھا وہ افسوس کرنے لگا، ہاتھ ملنے لگا، کاش مجھے پہلے پتا ہوتا کہ یہ ہیرا ہے تو میں اس کو حفاظت کے ساتھ رکھتا اور اس کو بیچ کر اپنے آپ کو دولت مند بنا لیتا اور اسے پھر دنیاوی زندگی کو عیش و آرام کے ساتھ گزارنے میں کامیاب ہو جاتا۔ لیکن ہے افسوس کہ اس نے سارے ہیرے ضائع کر دیے۔ پیارے اور محترم اسلام بھائیوں، اس سے کیا سبق ملا کہ جس طرح اس نے اپنے انمول ہیرو کو ضائع کر دیا، اسی طرح ہم اپنے سانس کے جو انمول ہیرا ہے اپنی زندگی، اس کو ہم ضائع کرتے جا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ایک مقصد کے لیے بھیجا ہے، اور اس مقصد کے تحت ہم نے عالم ارواح میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے وعدہ بھی کیا ہے کہ اے مولا ہم دنیا میں جائیں گے تو صرف تیری عبادت کریں گے۔ لیکن آج ہم دنیا میں آ گئے، آنے کے بعد ہمارا معاملہ کیسا ہے؟ عبادت تو دور کی بات ہے، ایک مسلمان کا انداز کیسا ہونا چاہیے، لوگوں کے ساتھ ہمارا رویہ کیسا ہونا چاہیے، مسلمانوں کے ساتھ ہمارا حسن سلوک کیسا ہونا چاہیے، یہ دور دور تک نظر نہیں آتا۔ ہمارے معاشرے میں کوئی مالدار ہے تو وہ بہت بڑا مالدار ہے، اور اگر کوئی غریب ہے تو بہت بڑا غریب ہے۔ نہ مالدار کو یہ فکر لاحق ہوتی ہے کہ میرے گاؤں کا غریب بندہ کیا کھا رہا ہے، کیا پی رہا ہے، کیسے جی رہا ہے۔ مرنے کے بعد اس کو کفن کا پیسہ دے دیا جاتا ہے، بھجوا دیا جاتا ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں اگر کوئی بندہ بیمار ہو
تو اس کے دوا کے پیسے نہیں دیے جاتے، اس کو مالی مدد نہیں کی جاتی، اس کو سپورٹ نہیں کیا جاتا. یہ بڑی یعنی کمزوری ہے ہمارے معاشرے کی. ہم خود اچھا کھانا گھر میں کھاتے ہیں لیکن کبھی اپنے پڑوسی کو اس میں کا ایک پیالہ نہیں بھیجتے. ہمارا بھائی کس طرح کھا رہا ہے، کس طرح پی رہا ہے، ہم اس کی طرف توجہ نہیں کرتے. یہ ہماری ذمہ داری میں سے ایک ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے پڑوسی، اپنے رشتے داروں کا خاص خیال رکھیں. اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا ہے اور اگر آپ کو اللہ نے علم سے نوازا ہے تو آپ علم سے لوگوں کی خیرخواہی کریں. آپ کو طاقت دیا ہے تو آپ مظلوموں کی مدد کر کے آپ لوگوں کی خیرخواہی کر سکتے ہیں کہ کوئی کمزور غریب پر ظلم نہ کرے. تو اسی طرح بہت سارے کام ہے کہ جس طرح ہم چاہیں تو وہ اپنی قوم کی خدمت کر کے اپنی قبر آخرت کو بہتر بنانے کے لیے کوشش کر سکتے ہیں. پیارے محترم اسلامی، اکثر ہم سنتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے اور الحمدللہ ہمارا ایمان ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اسی لیے بھیجا ہے. کوشش بھی کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اپنے اس مقصد پر کامیابی حاصل کرنے کے لیے نیک لوگوں کی صحبت حاصل کریں، کیونکہ اچھوں کی صحبت ہمیں اچھا بنائے گی اور بروں کی صحبت ہمیں برا بنائے گی. اگر کوئی داڑھی والا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی عاشق رسول کی صحبت آتا ہے، علماء اہل سنت کی صحبت میں ہے، اس لیے اس نے اپنے چہرے پر داڑھی سجایا ہے. اور اگر کوئی داڑھی اڑا رہا ہے تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ کوئی دنیا دار، فیشن پرست یا ماڈرن شخص جس نے اپنی دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ بیٹھا ہے، یہ ایسوں کی صحبت میں ہے. شاید ایسا بندہ جسے آخرت کی غفلت میں دنیا کو گزارا ہے. آخرت کی غفلت کیا ہے کہ نمازوں کی پابندی نہ کرنا، شریعت و طریقت کا خیال نہ کرنا، حرام حلال میں تمیز نہ کرنا، شرم و حیا کا خیال نہ کرنا اور اپنی زندگی میں ایمان کو مضبوطی کی طرف لانے کی کوشش نہ کرنا. یہ دنیا دار شخص کی پہچان ہے. اسی طرح آج ہمارے معاشرے میں شادیاں ہوتی ہیں. اب سب دل پہ ہاتھ رکھ کے آپ بتائیں کہ کیا یہ شادیاں جو ہمارے معاشرے میں ہوتی ہے کیا یہ شریعت کے مطابق ہے؟ کیا اس کا اسلام سے کوئی تعلق ہے؟ یقین مانے جس طرح ہمارے معاشرے میں آج شادیاں ہو رہی ہیں اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. جی ہاں، جس طرح ہم نے شادیوں کو اتنا ہارڈ بنا دیا، اتنا مہنگا کر دیا کہ اس کے نتائج اتنے خراب ہیں ہمارے معاشرے میں. اس کی اتنی یوں کہا جائے نا، اس کی برائیاں شروع ہو گئی، اس سے بہت برائیاں شروع ہو گئی. جو مالدار ہے وہ تو اپنی شوق سے جتنا چاہے خرچ کر رہا ہے، لیکن اس کو دیکھا دیکھی جو بیچارے غریب لوگ ہیں وہ بھی ان کے چکر پہ کہتے ہیں گیہوں کے چکر پہ گھوڑ کو بھی پیسنا پڑتا ہے. تو یہ ہو چکا ہے. جیسے ہمارے شادیوں میں ہلدی لگانے کا رسم ہوتا ہے، عورتیں جو ہیں لڑکے کو ہلدی لگاتی ہے، یہ پتہ نہیں کون ہوتی ہے. آپ بتائیں کہ کیا اس طرح کسی اجنبی مرد کو کوئی عورت ٹچ کر سکتی ہے کیا؟ ماشاءاللہ ہمارے علماء کرام بیٹھے ہیں کہ بالکل کوئی نہیں ہو سکتا، یہ شرع درست نہیں ہے. ستر عورت یہ گھٹنے کے نیچے سے لے کے کمر کے نیچے ناک کے پاس میں جو مقام ہے یہ ستر عورت ہے. اس کے علاوہ بھی جو آتا ہے مرد کے کوئی غیر محرم عورت جو ہوتی ہے وہ ٹچ نہیں کر سکتی. لیکن آج ہمارے معاشرے میں دھڑلنے سے یہ رسم سے چل رہی ہے. اس کے علاوہ ساتھی جو اپنے جیجا کے ساتھ وہ ہنسی مذاق کرتی ہیں، وہ رسومات ہوتے ہیں،
آپ دیکھ لیں کہ ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے. یہ دو. تیسرا کہ ہماری شادیوں میں ڈیمانڈ ہوتے ہیں اور اس میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں, ایک وائٹ کالر ایک بلیک کالر. بلیک کالر تو سیدھا کام کے بولتا ہے کہ مجھے یہ چاہیے, مجھے یہ چاہیے, مجھے یہ چاہیے, اور اس پر بھی کہ اگر کوئی کمی رہ گئی ہے تو ہمارے بارات کو ہنسی کا پانی پلائے گا اور بریانی نہیں ہونا چاہیے اور ساتھ میں پیپسی تو ضرور ہونا چاہیے. نہیں کھلائے گا تو ہماری بےعزتی ہو جائے گی. کیوں بھائی, آپ کی عزت ہم نے گروی رکھی ہے کیا؟ یعنی ہم نے کوئی لڑکی پیدا تو ہم نے کی نہیں, یہ اللہ کی عطا سے ہوئی ہے اور اللہ نے بیٹی کو رحمت بنا کر بھیجا ہے. اس کو ہم نے سب مل کر زحمت بنا دیا اور یہ زحمت پوری زندگی ہمارے گھر کو جو وہ آپ سمجھ سکتے ہیں, سب کو پتا ہے کہ جیسی شادی ہوتی ہے ایسا ہمارے گھر کا نظام ہو جاتا ہے. اب ذرا غور کریں کہ بھائی آپ نے لڑکا پیدا کیا ہے کہ لڑکے والوں پہ بھروسے پیدا کیے, یہ تو ہمارا لڑکا ہے, اس کو تعلیم دی, ہم نے تربیت دی, اچھی سوسائٹی میں رکھا, اچھی صحبت میں رکھا, اور اس کا بدلہ ہم لڑکی والے سے لے کے پیسے کے عوض میں کہ ہم نے اس کو اچھی تعلیم دی ہے, تربیت دیا, یہ آپ کا حق تھا, آپ کی ذمہ داری تھی. آپ نے کوئی نیا کام نہیں کیا ہے, یہ تو آپ کی ذمہ داری تھی. اور انہوں نے بھی اپنی بچی کو تعلیم تربیت دی ہے, انہوں نے بھی اپنا حق ادا کیا ہے, آپ نے بھی اپنا حق ادا کیا ہے. تو اب دونوں راضی خوشی مل کر شریعت مطالعہ کی روشنی میں جو لینے دینے کا معاملہ ہوتا ہے, ہر لڑکی والا دینے کے لیے تیار ہے کہ بھائی کہ وہ بستر کا سامان ہوتا ہے جو نارملی جو دے سکتے ہیں وہ لینا چاہیے. بالخصوص میں نوجوان اسلام بھائی کو دعوت پیش کرتا ہوں کہ آپ سب اپنا قدم بڑھائیں اس برائی کو دور کرنے کے لیے, کیونکہ یہ جو برائیاں چل رہی ہے یہ ہمارے بزرگ جو ہے یہ بیٹھ جاتے ہیں کہ نہیں ہم نے اپنے لڑکے کا شادی کرنا ہے لیکن ہم تو اتنا لیں گے. میرے چچا حضور, آپ کی یہ دولت جو یہ سلامی کے نام سے مل رہی ہے یہ آپ کے ساتھ قبر میں جانے والی نہیں ہے, یہ دنیا میں ختم ہو جانے والی ہے, لیکن اس کا بدلہ آپ کے قبر میں جو عذاب ہوگا اس کے لیے آپ نے کیا ترکیب بنائی ہے. ایک مسلمان کو تڑپانا, ترسانا اور اس کی عزت کو داؤ پہ لگا دینا. آج ایک بڑی تعداد ہے جو لڑکی والے سود پر پیسہ لے کر شادیوں میں خرچ کرتے ہیں, یہاں تک کہ کھانے کا انتظام وہ سود کے پیسوں سے کرتے ہیں. اب ذرا غور کریں کہ سود کے پیسے سے بارات کو کھلوا رہے ہیں. غور کریں, الحمدللہ ہم سب نے بھی شادی کی ہے اور اکثر دیکھا جاتا ہے کہ جو اچھوں کے صحبت میں رہتے ہیں اللہ کی رحمت سے کوشش کرتے ہیں